میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی ڈینیل کے بارے میں، جو ایک کینیڈین فاؤنڈر ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم جو کہ پاکستان میں ہے ان کو کچھ لیپ ٹاپس بھیجے اور وہ کسٹمز والوں نے روک لیے اور انہوں نے بہت زیادہ ٹیکس مانگا اس پہ، اور کہا کہ یا تو آپ 15 دنوں میں پیسے دیں یا پھر ہم یہ لیپ ٹاپس ہیں وہ آکشن کر دیں گے، یعنی کہ جو سب زیادہ ہمیں پیسے دے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ اور واپس کرنے کی بھی جو ان کے پاس آپشن نہیں تھی، وہ کینیڈا واپس بھیجنا نہیں چاہ رہے تھے کسٹمز والے۔ تو اب کی اپڈیٹ ہے کہ ڈینیل نے کنفرم کیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کی وجہ سے اور کچھ ہائر آفیشلز کی وجہ سے جو کسٹمز پہ کام کرتے ہیں، یہ مسئلہ جو ہے اب حل ہو گیا۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ آیا کیوں؟ اگر یہ پوسٹ وائرل نہ ہوتی ڈینیل کی تو کیا یہ مسئلہ سالو ہوتا؟ تو ڈینیل نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ملٹیپل دفعہ کسٹمز والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کمپلین کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور لنکڈ ان پہ پوسٹ کرنا جو ہے ان کا لاسٹ ڈچ ایفرٹ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا، اور یہ ان کی پوسٹ وائرل گئی ہے اور لوگوں نے اتنا شیئر کیا ہے، اتنا کمنٹ کیا ہے، اور یہ ہائر لیول آفیشلز نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے، تو یہ مسئلہ سالو ہوا ہے۔ ورنہ جس طرح ہم عام عوام جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے اور ذلیل و خوار ہوتی ہے، اسی طرح ان کا بھی مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ اپڈیٹ پوسٹ میں انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے جلد از جلد ان کا کام جو ہے وہ سالو کر کے دیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مگر یہی سوچنے والی بات ہے کہ اگر کوئی چیز بریکنگ نیوز نہیں بنتی، کوئی کنٹینٹ جو ہے وہ وائرل نہیں ہوتا، کوئی سٹوری جو ہے وہ اتنی دفعہ شیئر نہیں ہوتی، تو تب تک ہمارے ادارے جو ہیں وہ صحیح طرح کام کیوں نہیں کر سکتے؟ جہاں تک ٹیکس کا معاملہ ہے تو ٹیکس جو ہے وہ فکسڈ ہے، قانون میں واضح ہے کہ کس چیز پہ کتنی ڈیوٹی ہونی چاہیے، اور ڈینیل کا کلیم ہے کہ یوزلی 30% جو ہے وہ ٹیکس لگتا ہے پاکستان کا، یوزلی 30% لگتا ہے ٹیکس لیپ ٹاپ سے پاکستان میں، اور ان سے 67% جو ہے وہ ٹیکس مانگا جا رہا تھا۔ تو جب قانون واضح ہے اور ٹیکس کی پرسنٹیج جو ہے فکسڈ ہے، تو ایک آپ انٹرنیشنل کمپنی سے کیسے اتنا زیادہ ٹیکس مانگ سکتے ہیں؟ 30 to 67%، مطلب کہ ڈبل سے بھی زیادہ ٹیکس مانگا جا رہا تھا اس سچویشن میں۔ تو پھر وہ چیخیں نہ مارے تو پھر اور کیا کریں؟ یہ پوسٹ وائرل گئی ہے تو مسئلہ سالو ہوا ہے، ورنہ اس مسئلے نے سالو نہیں ہونا تھا، اور ہم پاکستانی عوام اس طرح کے مسئلوں میں سے روز گزرتے ہیں۔ میری ویڈیو کے اوپر جو کمنٹس آئے، ڈینیل کے پوسٹ کے اوپر جو کمنٹس آئے، یہ ہزاروں پاکستانیوں کی سٹوریز ہیں کہ یہ کیسے کسٹمز والے جو ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، کیسے یہ اوور چارج کرتے ہیں، اور کیسے یہ مہینوں چیز روک کے رکھتے ہیں، اور یہ بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم آپشن کر دیں گے۔ آپ کے پاس چیز واپس کرنے کی بھی آپشن نہیں ہوتی کہ جس نے بھیجا ہے اس کو چیز واپس ہو جائے، یہاں تک کہ آپ ڈلیوری لے لیں یار ہم سے، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں چیز واپس لینے کے لیے، آپ چیز واپس کرنے کی تو ہم ہی بھریں۔ اور یہ بڑی مزے کی بات ہے، گورے جو ہے نا وہ کھلے عام جو ہیں وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کو بات کرنے کا بڑا طریقہ ہوتا ہے اور وہ میٹھی لیتے ہیں، اور ڈینیل نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے اور یہ آپ پوسٹ میں پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے My hope is that this experience has been a good teaching moment for all of us and that other companies who are thinking of hiring within Pakistan are not discouraged from doing so. I am hoping that this has been a wake-up call for Karachi customs. Other people having shared similar stories with me, it's not fair. I am hoping that more attention is brought to this issue so that the Pakistani tech community can continue to thrive. اب یہ سوچیں کہ کتنا آسان تھا کہ جو مجھ جیسے آپ جیسے فری لانسرز، ریموٹ ورکرز، انٹرپرینورز، ڈیجیٹل بزنس اونرز، جنہوں نے صدیاں لگا دیں پاکستان کو ایک ملٹی ملین ڈالر اکانومی بنانے میں، ایک آئی ٹی ہب بنانے میں، یہاں تک کہ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ پہ آتا ہے فری لانسرز میں، ڈیجیٹل سپیس میں، ٹیک کی سپیس میں، اور ایک لنکڈ ان پوسٹ کی وجہ سے ہماری اتنی بدنامی ہوئی۔ کتنے لوگوں نے، کتنی کمپنیز نے، کتنے گوروں نے، کتنے فارنرز نے وہ میسج دیکھا ہوگا اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی ہم نے اکوپمنٹ نہیں بھیجنی پاکستان، ہم نے کوئی ہارڈ ویئر نہیں بھیجنا پاکستان، کوئی لیپ ٹاپس نہیں بھیجنے پاکستان، کیونکہ یہ کسٹمز والے پکڑ لیتے ہیں اور یہ پھر تنگ کرتے ہیں۔ کتنا نقصان ہوا ہے ہمیں اس ایک وائرل پوسٹ کا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ کتنی کمپنیز نے اس کو دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوگا، کتنی لوگوں کی آنکھوں سے گزرا ہوگا۔ جب لاسٹ میں نے دیکھا ہے تو اس پہ 1400 لائکس تھے، کوئی 400 شیئرز تھے، اور پتہ نہیں کوئی 300 کمنٹس تھے۔ اب وہ اتنے ہزاروں لوگ ہوں گے جنہوں نے وہ پوسٹ دیکھی ہوگی مگر اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا ہوگا، اس پہ لائک نہیں کیا ہوگا، کمنٹ نہیں کیا ہوگا، شیئر نہیں کیا ہوگا۔ ان سب نے یہ پوسٹ دیکھی، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہمارا نام جو ہے وہ بدنام ہوا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتی، ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتے، لوگ جو ہیں وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو پاکستانی عوام کے اوپر یقین نہیں ہے، اتنے ہزار لوگ جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے ان پہ یقین نہیں ہے، تو جن گوروں کی ہم غلامی کرتے آئے ہیں اتنا عرصہ اور جن کے ابھی بھی ہم غلام ہیں اسی پہ یقین کر لیں۔ اس کو اب ایک ویک اپ کال لے لیں کہ ہمارے اداروں کو اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی عوام حکومت سے کچھ بھی نہیں مانگ، کچھ بھی نہیں، صرف ٹرانسپیرنسی اور سچ۔ اگر ایسے ہوا تو کیوں ہوا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اگر پروسیجرز کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے تو ان پروسیجرز کو کیسے ٹھیک کیا جا رہا ہے؟ اگر کرپشن کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے تو جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، اور آئندہ فیوچر میں اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا اور کیسے میک شور کیا جائے گا کہ اس طرح کا مسئلہ دوبارہ نہ ہو۔ پاکستان آلریڈی ایک ڈیلیکیٹ اسٹیٹ آف افیئر سے چل رہا ہے، ہماری بجلی جو ہے وہ صحیح طرح آتی نہیں ہے، انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشنز جو ہیں وہ آل ٹائم ہائی
کرائے کے اوپر ہیں, کتنا سلو ہمارا انٹرنیٹ ہوا ہے. ٹویٹر ہم نے بین کر دیے, ہسٹری میں ہم نے یوٹیوب بھی بین کیا ہوا ہے. تو جو لوگوں نے اپنے ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے, وہ کب بند ہو جائیں کوئی پتہ نہیں. تو جو بیئر منیمم جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, اور جو پروسیجرز ہیں ان کو ٹھیک کر لیا جائے. پاکستان کی آئی ٹی اور ڈیجیٹل اکانومی جو ہے وہ اب یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ گلوبل سکیل پہ اس کا تماشا بنایا جائے, جو لوگوں کی ریپوٹیشن ہے اس کا مذاق اڑایا جائے, اور اس طرح کی چھوٹی موٹی کرپشن کی وجہ سے اتنے ہزاروں لاکھوں آئی ٹی پروفیشنلز, فری لانسرز, ریموٹ ورکرز کا مذاق اڑایا جائے, ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب کی جائے. تو میں لٹرلی آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ ریفارمز لے کر آئیں, چیزیں ڈیجیٹلائز کرنا شروع کریں. یہ جو لوگ ہمارا نام بدنام کر رہے ہیں ان کے خلاف کچھ کریں. بڑے مشکل سے نام بنایا تھا پاکستان کا ہم نے, اس پہ بلا وجہ مٹی نہ پلیت کریں.